ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں میانی صاحب قبرستان میں۔ یہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قبریں موجود ہیں، اور آج جس شخصیت سے آپ کا تعارف کرائیں گے، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، نوجوان ہیں اس عمر میں، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کتاب اپنا قبروں کا حساب کتاب رکھنے کے لیے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کب اور کیوں سوچا۔ ناظرین، یہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مرزا عثمان بیگ صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں یہ انہوں نے کیسے کام سٹارٹ کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عثمان بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنا بڑا ڈیٹا آپ نے کیسے سوچا اور کس طرح سوچا کہ میں ان ساری قبروں کا حساب کتاب رکھوں؟ یہ تقریباً مجھے لگا لیں کہ 8 سے 9 سال ہو گئے ہیں قبرستانوں پہ کام کرتے ہوئے نا۔ اس سے پہلے تو میں لاہور کی تاریخ پر ہی کام کر رہا تھا، اور ابھی بھی لاہور کی تاریخ پہ بھی کر رہا ہوں۔ مین سبجیکٹ میرا پنجاب ہے، تو کیونکہ اگر آپ تاریخی امارات دیکھیں گے تو وہ بڑی کم ہوتی ہیں ان کی تعداد جو ہے نا، تو آپ نے باقی ٹائم میں بھی تو کچھ کرنا ہے۔ تو اور دوسرا، اس فیلڈ میں بہت کم لوگوں نے کام کیا ہے۔ جو پائنیئر کہا جاتا ہے وہ پنجاب یونیورسٹی شعبہ تاریخ کے پروفیسر تھے، پروفیسر اسلم، انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا، باقاعدہ کتابی شکل جو دی تھی۔ تو اب موجودہ میں صرف 2 آپ کہہ لیں کہ سینئر ہیں، منیر سلیچ اور احمد شاہد ہو گئے، تو اس کے بعد نوجوانوں میں کوئی بھی اس سائڈ پہ نہیں ہے، بہت۔ یعنی کہ آپ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے ان سے انسپائر ہو کے یہ کام سٹارٹ کیا؟ نہیں، وہ تو جب اس فیلڈ میں تب مجھے پتا چلا کہ یہ پروفیسر اسلم نے بھی لکھا ہوا ہے یا احمد شاہد۔ اس سے پہلے کہہ لیں کہ میں خود ہی کہہ رہا تھا، مجھے شوق تھا بچپن سے ہی تھا شخصیات کے اوپر نا۔ یعنی کہ آپ واحد نوجوان ہیں جنہوں نے یہ چیز کو بیڑا اٹھایا۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں، مطلب شوق مجھے شخصیات کا شروع سے ہی تھا۔ ایک انڈین اداکارہ تھی دیویا بھارتی، تقریباً 1993 میں آئی تھنک سو انہوں نے خودکشی کی تھی۔ تو انڈیا ٹائم، جتنے بھی اس ٹائم پہ آن لائن اویلیبل تھے اخبارات، میں نے وہ سارے پڑھے۔ پھر پنجاب اسمبلی کی ویب سائٹ اوپن کر کے بیٹھا رہتا تھا، وہ کتنے ممبرز ہیں، نیشنل اسمبلی کی اوپن کر لی، کس کی شادی کدھر ہوئی ہے، مطلب شروع سے شخصیات کے اوپر میں کام کرتا رہتا تھا۔ تو پھر یہ جب قبرستان میں جانا شروع کیا تو وہ ذرا زیادہ انٹرسٹنگ ہو گیا، زیادہ مزہ آنے لگ گیا۔ وہ اس پہ پھر میں کالم بھی میں نے سٹارٹ کر دیا، رہائش گاہ سے آخری آرام گاہ تک۔ تو طارق عزیز صاحب ہو گئے، منیر نیازی ہو گئے، یا جتنے بھی بڑے کوئی بھی نام ہے نا، چاہے وہ فلمی دنیا سے ہیں، کوئی بھی ہیں۔ میانی صاحب قبرستان میں آپ کو تو پتہ ہوگا کہ کون کون سے عظیم اور مشہور شخصیات کہاں کہاں مدفن ہیں؟ تقریباً کہہ سکتے ہیں ہم 80% کہہ سکتے ہیں کہ پتہ ہے کہ کون کہاں پہ ان کی تدفین ہے۔ ان میں بزرگان دین بھی آتے ہیں، سیاستدان بھی آتے ہیں۔ اکثر لاہور کے بارے میں جیسے آپ نے سنا ہوگا ایک فکرہ نا کہ اس کو کالجز کا شہر کہا جاتا ہے، باغوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ تو میں اکثر اپنے کالم میں بھی ذکر کرتا ہوں، ہر جگہ پہ اس کو مشاہیر کا شہر میں کہتا ہوں، کہ جتنی مشہور شخصیات لاہور شہر میں آباد رہی ہیں، وہ میرا نہیں حال کہ دنیا کے کسی اور شہر میں رہی ہوں، کیونکہ اس کا ثبوت تو یہ دیکھیں نا کہ 5000 اہم شخصیات میں لکھ چکا ہوں۔ 5000 لکھ چکے ہیں؟ آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے؟ ہاں جی، 5000 میں لکھ چکا ہوں، تو اس سے بھی ابھی کئی گنا زیادہ جو شخصیات ہیں لاہور میں رہتی رہی ہوں گی۔ وہ میں ایک ایگزامپل بھی دیتا ہوں کہ اب آپ فیض احمد فیض لے لیں، علامہ اقبال لے لیں، کہ علامہ اقبال سیالکوٹ کے تھے، لیکن وہ پوری، ہم لوگ انہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے نام سے یاد کرتے ہیں نا، پوری دنیا میں وہ اقبال لاہوری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ایسے ہی اور ایسے ہی آپ دیکھیں کہ لاہور کو کئی اعزازات حاصل ہیں۔ آپ لاہور میں ایک ایسا روڈ ہے جہاں پہ 3 قبرستان تینوں بڑی کمیونٹیز کے نا ہیں، کرسچنس کے بھی، ہندو کا بھی اور مسلمس کا بھی نا، ایک ہی روڈ پہ ہے۔ وہ کون سا روڈ ہے آپ بتائیں گے ذرا؟ جی ٹی روڈ پہ نا، یو ٹی کے سامنے۔ تو اسی طرح آپ پورے لاہور میں دیکھیں گے صرف ایک واحد شہید جو ہیں میجر شبیر شریف، وہ میانی صاحب قبرستان میں مدفون ہے۔ صرف ایک نشان حیدر نا، جو نشان حیدر، وہ میانی صاحب، تو باقی جو ہے وہ مختلف شہروں میں ہیں، یا جو ان کے بائی علاقے ہیں وہاں پہ صرف ایک نشان حیدر جو ہے نا وہ لاہور میں ہے، اور وہ میانی صاحب قبرستان میں۔ میانی صاحب قبرستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ایک نشان حیدر یہاں پہ بھی مدفن ہے۔ اس کے علاوہ کو بتائیں کہ مشہور شخصیات کوئی جسے مدفن ہے میانی صاحب میں؟ ہزاروں کی تعداد ہے، جیسے شاعر احسان دانش ہیں، سعادت حسن منٹو ہیں، بوٹا پہلوان ہیں، ابھی ریسنٹلی اسی سال 2023 میں انتقال ہوا ہے امجد اسلام امجد صاحب کا، ان کی قبر بھی یہیں پہ ہی ہے۔ پھر جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے خواجہ محمد شریف، ان کی آخری رام گاہ یہاں پہ ہیں۔ نادرہ بیگم ہے، فردوس بیگم ہے، صوفی غلام تبسم ہے، بے شمار، مطلب آپ کے فالورز ہیں نا، جو مطلب ہر مذاہب کے تقریباً لگا لیں کہ کوئی نہ کوئی فرقے کا یہاں پہ مدفون لازمی ہے، چاہے وہ بزرگان دین سے، پنجابی کے بھی ہم لوگ جہاں پہ بیٹھے ہیں جس خاتے میں، یہیں پہ دلہ بٹی،
جنہوں نے کیا کہتے بادشاہ جہاں اکبر کے خلاف مذمت کی تھی، ان کی آخری آرامگاہ اکثر لوگ اس پہ اختلاف کرتے ہیں کہ شاید یہ علامتی قبر ہے یا جو بھی، تو وہ 1500 کچھ کی ہے، 1580 کے قریب نا، مطلب 16ویں صدی کی، وہ قبر بھی یہیں پہ ہے۔ عبداللہ بھٹی کو جنہوں نے پھانسی دی تھی تو ان کی قبر بھی ادھر ہی ہے کہ وہ کسی یہیں پہ ہے، یہیں پہ کہا جاتا ہے، یہ قریب ہی نا جہاں پہ غازی علم دین شہید کا مزار ہے، اس کی بیک سائڈ پہ ان کی بھی قبر ہے۔ وہ بھی آپ کے پاس نوٹڈ ہے؟ نوٹڈ، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جن پہ اختلاف پایا جاتا ہے نا وہ نوٹڈ ضرور ہیں۔ ایون کہ دلہا بھٹی کا میں آپ کو بتاؤں گا، آج سے کوئی 5 سے 6 سال پہلے وہ سلیب ٹوٹ گئی ہوئی تھی، تو پڑی ادھر ہی ہوئی تھی میانی صاحب میں نا، تو وہ میں نے جوڑ کے ہم لوگوں نے دوستوں نے لگائی، تو اب تو کیونکہ وہ باقاعدہ پنجابی کے مختلف گروپس ہیں تو باقاعدہ ہر سال آتے ہیں، جیسے اب ساگر کو زندگی میں اس طرح لوگوں نے نہیں مانا، ساگر صدیقی کو نا بہت، اب میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے، اسٹوڈنٹس آتے ہیں، تو اگر میں 10 بڑے نام لوں نا تو ان میں ایک کی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ساگر صدیقی کی قبر پہ لے کے جایا جائے۔ تو میں وہ اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ آپ کسی سے بھی نا جو عزت ہے یا ذلت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے وہ دے۔ آپ لاکھ کسی کی ٹانگ کھینچ لیں، مخالفت کر لیں، مطلب بڑی چیزیں ان کے بارے میں مشہور ہے نا کہ جی کسی نے نشئی لکھ دیا، کسی نے ملنگ لکھ دیا، کسی نے کچھ لکھ دیا، لیکن جو ساگر ہیں وہ آنے والے زمانے میں بھی ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں بھی اور ہر جگہ پہ وہ زندہ رہیں گے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سعادت حسن منٹو کی اگر بات کریں تو ان کے بارے میں بھی لوگ جو ہیں وہ غلط نظریہ رکھتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ غلط نظریہ رکھتے تھے کہیں گے آپ، اب آج تو بلکہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو لوگ اس کو پازیٹیو میں لیتے ہیں کہ جی معاشرے کی صحیح عکاس تھے وہ، انہوں نے صحیح معاشرہ جو ہے اس وقت وہ دکھایا، اور اپنی زندگی میں وہ ان کے اوپر کیس چلتے رہے ہیں، جو بھی کوئی وہ کالم لکھتے تھے یا کوئی بھی وہ ناول لکھتے تھے تو وہ عدالتوں میں ان کے چکر لگتے تھے، تو آج سعادت حسن منٹو کو آپ دیکھیں پوری دنیا مانتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اتنا 5000 سے اوپر آپ نے یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، اس کو کوئی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں گے یا کیسے اس کا حساب کتاب آپ رکھیں گے؟ آپ لکھ تو میں نے لیا ہوا ہے، اس ٹائم میرے رجسٹرز یہ کچھ 2 رجسٹر یہاں پہ ہیں، کچھ گھر پڑے ہوئے ہیں، لکھ میں نے لیا ہوا ہے، اور سوشل میڈیا پہ کیونکہ وہ اتنا زیادہ تو میں بھی نہیں، لیکن ٹویٹر ہو گیا، جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں تقریباً، جب کسی کی سالگرہ آتی ہے یا برسی یعنی آتی کہ آپ اس کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے آپ کاوش کر رہے ہیں؟ بالکل میں کر رہا ہوں، میں آپ کو بتایا نا انسٹاگرام پہ آج کل جو ریلز ہیں، جب بھی کسی کی برسی آتی ہے تو میں اسپیشلی وہ ریل لگا دیتا ہوں، ایون کہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھی ہوگی عمران خان کی والدہ کی وہ بڑی وائرل ہوئی، تو میرا مقصد صرف پازیٹیو تھا تاریخ کا، اور خاص طور پہ یہ بھی ایک میں بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو کہ تاریخ کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ وہ کوئی شخصیت جو اس کا تعلق نون لیگ سے ہے، تحریک انصاف سے ہے، جماعت اسلامی سے ہے، میرے لیے صرف وہ شخصیت ہے، میرا کام حقائق بیان کرنا ہے، اور وہاں تک جہاں تک لوگوں کو ہضم ہو سکے، معاشرہ بھی اس طرح کا ہے نا جہاں پہ ہم لوگ سروائیو کر رہے ہیں یا رہ رہے ہیں، تو صرف اتنا ہی لکھتے ہیں، اس میں وہ کوئی بھی شخصیت آ جائے، چاہے نواز شریف وغیرہ فیملی کی آ جائے یا کوئی بھی آئے، وہ ایون کہ مذہب بھی کوئی اور ہو، آپ دیکھیں نا لاہور میں آپ کو ہر مذاہب کا لوگوں کو تو 3 سے 4 کا پتہ ہوگا، تو ہر مذہب کا لوگ آپ کو یہاں پہ لاہور میں ملتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ اتنی مغلیہ دور کے، یہ موجودہ دور کے شخصیات مدفن ہیں، تو اس کو کیسے آپ نے یہ ارادہ کیسے کیا کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں؟ بھائی اپنے سینئرز کو دیکھ کے بھی وہ آپ کہہ لیں کہ موٹیویشن ملتی ہے، احمد شاہد صاحب نے کیا، ڈاکٹر منیر سلیش نے کیا، اور خود بھی کیا کہتے شوق ہے، اور انشاءاللہ امید بھی ہے کہ کوئی نئے پیٹرن سے، نئے طریقے سے کہ کوئی کتاب بھی انشاءاللہ تعالی میں کام کر رہا ہوں اس کے اوپر، تو جلدی وہ آپ دیکھیں گے۔ اچھا اتنا ماشاءاللہ آپ نے کام کیا ہے، تو اس کوئی آپ کے سامنے کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی قبر ہو جس پہ مشہور آدمی کی ہو تو اس پہ وہ بے یار و مددگار وہ قبر آپ کو نظر آئی ہو؟ بہت زیادہ ہیں یہ المیہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ ہیں، وہ آپ سوشل میڈیا کا فیم کے لیے بھی لوگ کرتے ہیں، میں ایسی حرکتیں نہیں کرتا، جیسے یہ پچھلے دنوں ہمارے حبیب جالب صاحب کے نا وہ ان کی فیملی کے اوپر وہ کیا کہ شاید کوئی قبرستان میں نہیں آتا، خاتے پہ وہ گندگی تھی، اگر آپ 10 دن نہیں نہ آئیں گے تو اوبویسلی مٹی ہے نا پورا قبرستان، تو مٹی تو پڑے گی اور اس کو صفائی اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس پہ کہا، حالانکہ میں اس فیملی کو پرسنلی جانتا ہوں، ان کے پوتے جو ہیں عمر جالی وہ میرے دوست ہیں، اور بھی کئی جو وہ جاتے رہتے ہیں، اسی طرح علامہ اقبال کے جو پوتے ہیں وہ بھی اپنے والدین کی، دادا کی قبروں پہ لازمی جاتے رہتے ہیں، کیونکہ میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں، تو وہ اس طرح وہ اپنا آپ کہہ لیں چند ویوز کی خاطر یا کوئی بھی چیز وہ جنات کی شادی دکھاتے ہیں، جنات کی وہ قبر دکھاتے ہیں، تو آپ نے کبھی جن دیکھا؟ نہیں، میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی، وہ کیونکہ میں اکثر یہ انٹرویوز میں بات کر چکا ہوں
کہ وہ لوگ اتنا زیادہ سوال پوچھتے. تو اب اکثر لگتا ہے جیسے وہ ہم لوگوں کو یہاں پہ بیٹھے دیکھے کتنی دیر ہو گئی ہے, تو آپ نے کوئی بھی آدمی نہیں دیکھا ہوگا. ایسے ہی ہے. میانی صاحب تو پھر بہت بڑا قبرستان ہے, کوئی نہ کوئی شکل آپ کو نظر آ جائے گی آدھے گھنٹے بعد نا, کہ کوئی نہ کوئی آئے گا. کئی قبرستان ایسے وہاں پہ کئی دن نہیں کوئی آتا. اکثر رات کو بھی آنا پڑا آپ کو ادھر؟ آ جاتا ہوں, مجھے کوئی اس طرح نہیں رات کو بھی آ جاتا ہوں, جس ٹائم پہ کوئی چاہیے نا تو میں آ جاتا ہوں. میرے وہ گھر والے ڈانٹتے بیٹھ کے ارد گرد ہر ٹائم کو 15 سے 20 بکس پڑھی ہوتی ہیں, تو وہ کوئی تاریخی غلطی ہو جائے یا کیونکہ ڈیٹس تو یاد نہیں رہتی, ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے, میکسیمم 10 کی یاد کر لو گے, 100 کی کر لو گے, تو وہ اکثر وہ پھر نہ ملے تو وہ کتابیں کرتا رہتا ہوں. کئی دفعہ قبر بھی اکثر ایسے سوچا جاتا ہے, بات بھی اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جس شخصیت کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو ان کو آپ خواب میں بھی نظر آتے ہیں, ان سے بات بھی کر سکتے ہیں, یہ ایسا ممکن ہے؟ کہا جاتا ہے. مجھے بھی لاسٹ میں ایک دوست ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کا وہ بہت بڑا نام ہے لاہور کی تاریخ کا, تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ یار یہ کام بھی کرتے تو اس طرح وہ پتہ نہیں باوضو ہو کر عمل. لیکن میں کیونکہ بڑی چیزوں پہ آپ کا بلیو ہوتا ہے, کئی نظریات ہیں جیسے جنات وغیرہ تو ہیں نا, مخلوق تو وہ ہے, اس پہ تو ہر بندے کو یقین ہے, لیکن میں نے نہیں دیکھی تو میں اس کو کیسے کہہ سکتا ہوں, یا مجھے کبھی انہوں نے اپنی شادی میں نہیں انوائٹ کیا تو میں اس کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے گیا ہوں یا یہ چیز میں نے دیکھی. جس چیز کا مجھے نہیں پتا میں اس کا وہ نہیں کہہ سکتا نا. اور یہ دیکھیں نا قبرستان میں کوئی بھی ہے, کوئی بھی, اب سعادت حسن منٹو لے لیں, ہمارا چلیں وہ خاندان میں سے نہیں ہے یا کوئی بھی, وہ پیارے تو ہیں نا کسی کے. یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے والدین ہیں, بہن بھائی ہیں, تو کیسے ہم لوگ غلط سوچ سکتے ہیں کوئی بھی چیز. تو ہو رہی ہیں چیزیں معاشرے میں, بہت کچھ ہوتا ہے. ابھی یہ ریسنٹلی واقعہ پہ لاسٹ ویک کا کہ مغل پورے تھانے میں میرے حال سے وہ ایف آئی آر کٹی کہ وہ ٹی آر گارڈر نکال لیتا تھا کوئی نا, کہ ہم لوگ مورلی دیکھیں اب کتنے گر گئے ہوئے ہیں, وہ کتنے کا 500 سے 1000 روپے کا سیل ہو جاتا ہوگا, تو وہ نکال کے بیچ رہے ہیں. اور بھی کئی سٹوریز آئی ہیں, بے حرمتی کی گئی ہے قبرستان کی. یا ایک جو اور میں چیز آپ کے ذریعے سے کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے اور ریاست کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے. اس ٹائم پہ لاہور کا کوئی کسی بھی آپ قبرستان میں چلے جائیں گے نا تو جگہ نہیں ہے قبرستانوں میں نا. میں نے ابھی ریسنٹلی مومن پورہ قبرستان کیا, وہاں پہ میں نے دیکھا کہ تقریباً 12 افراد نا ایک ہی خاندان کے صرف 3 قبروں میں, یعنی کہ ایک قبر میں. اسلام میں بھی ہے کہ ایک قبر سے جو ہے وہ 70 آوازیں آئیں گی, تو وہ اسی طرح ہی آئیں گی. وہ اوبویسلی یہی ہوگا نا, لیکن وہ تو ہم دیکھیں اس چیز میں تو ہم لوگ جھٹلا ہی نہیں سکتے, ایک لفظ بھی زیادہ ادا نہیں کر سکتے. جو قرآن مجید میں آ گیا وہ تو ویسا ہونا ہی ہونا ہے نا, وہ تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے. میں ویسے بتا رہا ہوں کہ لاہور میں اس ٹائم پہ جگہ ہی نہیں ہے تدفین کے لیے نا, اور آنے والے وقتوں میں مسائل مزید بڑھیں گے. میں نے کیونکہ پنجاب پورا کور کر رہا ہوں, آپ پنڈی سے تھوڑا سا آگے جائیں گے نا تو آپ دیکھیں گے پہاڑوں کے پاس قبرستان ہے. اسی طرح اگر آپ کا کبھی جانا ہوا ہو کسی گاؤں وغیرہ میں, تو وہ ریلوے جو ٹریک ہوتا ہے نا, ریل کی پٹری, زیادہ تر قبرستان وہاں پہ ہوں گے. تو اس طرح ان کو جگہ دینی چاہیے. وہ اب جیسے آپ نے کہا 5000, وہ ٹھیک ہے, وہ آپ اس کو مجھے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام ہے, میں نے تو کر لیا, لیکن آپ کو اس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے. اب لاہور میں اسلام آباد میں ایسے قبرستان موجود ہیں جہاں پہ نمبر لکھے ہوئے ہیں, اے میں اتنے بلاک ہیں, بی میں اتنے ہیں, اور پھر سال کے حساب سے بھی ہے. اب ادھر میانی صاحب میں وہی بات نا کہ اب ایسی کوئی بات میں کرتا نہیں ہوتا جس پہ وہ نیگیٹیوٹی آئے, لیکن خاندان والے ہی بھول جاتے ہیں کہ قبر کہاں پہ تھی. کہ اتنے زیادہ کھاتے ہیں, حالانکہ کھاتے یہاں پہ بھی ناموں کے ساتھ ہیں, لیکن نہیں پتہ چلتا کہ کدھر تدفین کی تھی. تو آپ کیسے ڈھونڈ لیتے ہیں یار کہ یہاں یہ ان کی صاحب کی خبر یہاں پہ, کیسے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ مشکل ہوتی ہے تھوڑی سی, لیکن ظاہر بات اتنے سال ہو گئے ہیں. جیسے امجد اسلام امجد صاحب اب 20 سال فوت ہوئے ہیں, پھر دوست بیگم پچھلے سال ہوئی ہیں, پھر اجاز دورانی ہے, تو پتہ چل جاتا ہے. اب تو کہہ لیں کہ کام کرنے کا طریقہ بھی آسان ہو گیا ہوا ہے. قبر تلاش کرنے میں ضرور مشکل ہوتی ہے, لیکن آپ کوئی بھی جو مشہور شخصیت فوت ہوگی وہ سوشل میڈیا پہ, باقی تمام جگہوں پہ, جیسے کوی خان ہے ان کی قبر کہاں پہ ہے یا کوئی بھی, وہ فوراً سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے, نیوز چینلز پہ آ جاتا ہے کہ آج تدفین وہاں پہ کی, تو وہ نوٹ کر لیتے ہیں. پھر نیکسٹ یا جب بھی وہ اس کا کتبہ لگے گا تو وہ وہاں پہ جاتا عثمان بھائی, اس کے علاوہ بھی آپ کام کرتے ہیں کچھ؟ ہے. کس چیز کے لیے کہہ رہے ہیں؟ روزگار روزگار کے سلسلے میں آپ کے یہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو اخراجات ہیں, آنا جانا, جو اس کے علاوہ کیسے آپ مینیج کرتے ہیں؟ میری اپنی اکیڈمی ہے, اور اس کے علاوہ بھی 2-3 اور کام بھی ہیں, اور مینیج تو خود ہی کرتے ہیں. کوئی وہ اسپانسر والا یا جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس لحاظ سے کوئی بھی نہیں ہے, وہ خود ہی کرتے ہیں. بہت اعلیٰ قسم کا کام یہ ناظرین دیکھیں کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا نوجوان ہے جنہوں نے اتنا بڑا عظیم کام اپنے ذمے لگایا ہے. تو
میرے پاس جو ہے وہ اس وقت الفاظ نہیں ہے ان کے بارے میں بتانے کے. یہ تھے میرے ساتھ موجود مرزا عثمان بیگ صاحب جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا. لاکھوں کے حساب سے انہوں نے ابھی لاکھوں کے حساب سے قبریں ہیں, اس میں سے صرف 5 یا 10 ہزار جو قبروں کا ڈیٹا انہوں نے اپنے پاس سیو کیا ہے, اس کو سوشل میڈیا پہ بھی اپلوڈ کرنے کا یہ ارادہ رکھنے ہیں. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں رائے دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.